السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گی جو ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ آپ اپنی تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں یا انگلیوں پر پڑھنا چاہے تو انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بنیادی طور پر ایک تسبیح پر مشتمل ہے، یعنی کہ 100 بار پڑھیں گے تو ایک تسبیح بنے گی۔ اگر آپ روزانہ ایک تسبیح پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے سے ہمیں بے شمار فضائل اور برکات ملتے ہیں، اور وہ کیا کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تسبیح یا انگلیوں پر ہم ذکر اذکار جب کرتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم نماز کے بعد تسبیحات کریں۔ تسبیح پڑھنے سے ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ آپ جتنا ہو سکے تو یہ والے کلمات ضرور پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جو ہیں یہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور بہت ہی آسان ہیں، اور اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا تو اس شخص کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا سا سمندر ہوگا، جتنا دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے اور اس میں کتنے جھاگ ہوگی، تو ان سب کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہوں گے تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں مگر ترازو میں یہ بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو یہ 2 کلمے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ یعنی کہ یہ جو قیامت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ ترازو کے پلڑے میں تولے جائیں گے، تو یہ جو 2 کلمات ہیں ان کا وزن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص یہ کلمات 100 بار پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان درخت کھڑا کر دیں گے۔ تو اس کے علاوہ بہت سی برکات ہیں اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات میں سے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کلمات جو ہیں اللہ پاک کو اتنے محبوب ہیں تو ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کلمات کو پڑھا کریں۔ اگر بہت زیادہ نہیں ہو سکتا تو بلکہ ایک تسبیح ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی تسبیح پڑھنی ہے، آپ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی ایک تسبیح کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو 5 تسبیح پر بھی کر سکتے ہیں، آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو پڑھنے کی کوئی بھی قید نہیں ہے کہ آپ اتنا پڑھیں اور اتنا نہیں، اور اس کا جو اجر ثواب ہے وہ تو بیان سے ہی باہر ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم دنیا میں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور جن کا پتہ ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور کئی گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم اتنے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ سخت گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو سوچیں آپ کے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیں گے، اور ہماری نیکیوں کا پلڑا ان کلمات کو پڑھنے سے کتنا بھاری ہو جائے گا تو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ یہ کلمات ادا کریں تاکہ ہماری نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو، اور ہمیں اللہ پاک دنیا کے سامنے اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچائے۔ اللہ پاک اس کی عزت کی حفاظت کریں جو یہ کلمات پڑھے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور نیکی کی ہدایت کی اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ پاک تو ہی ہے جو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم نیک کام کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں تو اللہ پاک ان کو درگزر فرمائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ نماز کے بعد
तस्बीहात ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ये अमल बहुत ही अल्लाह पाक को महबूब है और अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे और हमारी नेकियों में इजाफ़ा होगा। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप वॉक करते हुए भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। कोई भी आप अगर पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ ये एक तस्बीह लाज़मी पढ़ लिया करें दुरूद पाक के साथ, जैसे हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम साथ साथ ये तस्बीह भी बासानी पढ़ सकते हैं। ये कोई भी मुश्किल नहीं है, ये तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगते। मेरा ख़्याल है कि 10 मिनट से भी कम में ये तस्बीह बासानी पढ़ी जा सकती है। अगर हम 2 पढ़ लें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह पाक जितनी तौफ़ीक दे उतना हम पढ़ लें तो बहुत ही ये हमारे काम आने वाली चीज़ है और बहुत फ़ायदे की चीज़ है। हम दुनिया में ग़ीबत, चुगली और एक दूसरे की बुराइयों में कितना कितना टाइम गुजार देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इतना टाइम एक दूसरे की बुराइयों में गुजार देते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम दूसरों की बुराइयां ढूंढें और दूसरों की खामियों पे हम नज़र रखें और हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किसने क्या किया, ये इन चीज़ों पे हम ख़ास तौर से किसी की बुरी बात तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं और उस पर घंटा घंटा बोलने से भी हम दुरेर नहीं करते। तो बेहतर नहीं है कि इन चीज़ों से बचें और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह पाक की तस्बीह करने में और नमाज़ पढ़ने में गुजारें और अल्लाह पाक की इबादत में गुजारें, ताकि हम ये इन गुनाहों से बच सकें जो हम दुनिया में रह के हमसे ज़र्ज़द हो चुके हैं या हो सकते हैं। अल्लाह पाक हमें आइंदा गुनाहों से बचाए और तौबा की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि हम ख़ता के पुतले हैं। इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, वो किसी टाइम भी गुनाह कर सकता है, मगर तौबा के दरवाज़े अल्लाह पाक कभी भी बंद नहीं करता इंसानों के लिए। अल्लाह पाक हमारे सच्चे दिल से तौबा करने की हमें सबको तौफीक अता फ़रमाए। कि हम तौबा करने में बहुत देर लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि पहले जवानी है, फिर जब बुढ़ापा आएगा तो देखेंगे, नमाज़ पढ़नी है तो कज़ा होगी तो कोई बात नहीं, हम बाद में पढ़ लेंगे। तो अल्लाह पाक हमें बचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।